السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کیا کیا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دنیا میں بھیج کے ہمارے اوپر ہمارے لیے آسانی کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا ہے، اور ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے عمل سے سیکھ سکیں، اور قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے الحمدللہ۔ تو اب ہمیں دیکھیں گے آگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن نازل فرمایا ہے، جو مہینہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور وہ مہینہ اس کی جو سب سے زیادہ برکات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں موسٹ پروڈکٹیو ٹائم اپنا گزارنے کے لیے ہمیں پہلے سے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور دیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا کام ایسے پہلے سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ نفع بخش فائدہ مند ہو سکے، اور اس میں ہم ایسی نیکیاں کما سکیں جو ہماری مغفرت کا باعث بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس پہ مدد فرمائے۔ اچھا، ہم الحمدللہ روحانی تیاری کی بھی ہم نے کل بات کی تھی کہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ نمازوں کو اپنی بہتر کریں گے پہلے سے، تاکہ رمضان کے پہلے دن سے ہی ہماری جو نمازیں ہیں وہ بہترین ہو چکی ہوں، اور اس کے لیے پہلے سے جب ہم کوشش کریں گے، پہلے سے سیکھیں گے، تبھی ایسا ہوگا کہ فرض رمضان سے ہی، اس سے پہلے سے ہی ہم جو ہے وہ الحمدللہ نیکیاں کمانے کی ریس میں جو ہے وہ سابقون الاولون میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے کوشش کرنی ہے، اور روحانی تیاری میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ طہارہ کے جو اصول ہیں ان کو کنفرم کرنا۔ بعض چیزیں ہم گناہ نہیں سمجھتے، بچپن سے سیکھی ہوئی ہیں، معاشرے میں جو چل رہی ہیں، اور the list goes on کہ ہم دیکھا دیکھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا بعض دفعہ کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو نہیں رہتا، یا کچھ ایسے شکوک و شبہات بھی الٹا بھی ہے اس کا بعض دفعہ، کہ ہم اس طرح کے شکوک و شبہات میں بھی بعض دفعہ رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹوٹ گیا وضو، یا اس سے یہ چیز ہو جائے گی، اور حالانکہ وہ نہیں ہوئی ہوتی۔ تو یہ ہمیں جو ایک اطمینان ہے وہ حاصل کرنے کے لیے پہلے سے انشاءاللہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روحانی تیاری کے لیے انشاءاللہ ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے۔ باقی جسمانی تیاری میں جو ہے وہ طہارت اور صفائی کے طریقے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا گھر الحمدللہ جہاں ہم نے رہ کر عبادات کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، سب سے زیادہ ٹائم ہم خواتین کا الحمدللہ گھر میں گزرتا ہے۔ تو گھر جو ہے وہ کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے نیکیاں کمانے میں، اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سے کوشش کرنی ہے، اور فزیکلی اس میں جو ہے اس کے لیے کام کرنا ہے کہ کیا کیا ایسے کام ہو سکتے ہیں جو ہم پہلے سے کر لیں۔ اور ہم سب ایز اے خواتین جانتے ہیں کہ جب رمضان کی تیاری کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف سموسے بنا کے رکھنا اور یہ کچھ چٹنیاں بنا کے رکھنا اور یہ چیزیں آ رہا ہوتا ہے، تو بے شک وہ بھی ہماری آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ایسی جو ہم پہلے سے کر لیں، بہت اچھی بات ہے، تاکہ رمضان کا ہمارا ٹائم بچ سکے، ہم اس میں عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکیں۔ تو وہ بھی ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس میں بھی ہم اور چیزیں بھی دیکھیں گے آج، کہ گھر کی صفائی جو ہے وہ اچھی طرح کر لیں، جیسے فین صاف کرنے ہیں اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ یہ عین رمضان سے پہلے نہ نکلیں۔ بعض دفعہ ہم رمضان سے پہلے ہی ایک دو دن پہلے ہی اتنا کھپ چکے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں کہ پھر جو پہلا دوسرا روزہ آتا ہے اس میں ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پہلے سے تھوڑی کوشش کر لیں، 10 15 20 25 دن سے پہلے یہ ساری چیزیں کر لیں، کوئی اتنی جلدی بھی نہیں ڈسٹی ہو جاتی، خراب ہو جاتی۔ تو گھر کے نیٹ اینڈ کلین کریں اپنے کارنرز جو ہیں، اور یہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ ٹول بھی ہے کہ ہم اپنے گھر کے کونوں کا خیال رکھیں، اور آج ہی دیکھیں کہ اپنے گھر میں جو اس طرح کے کارنرز ہوتے ہیں، بعض دفعہ کبرڈز کے کارنرز ہیں، ڈراز ہیں، گھر میں درازیں ہیں جس میں چیزیں کی الغار بعض دفعہ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ کچن کے کارنرز ہیں، کیبنٹس ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو سٹورز ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی گھر میں
جمع ہوتی چلی جاتی ہیں پورے سال میں. بعض دفعہ لوگ نہیں اتنی جلدی جلدی ڈکلٹر کر پاتے، نہیں اتنی جلدی جلدی ان میں سے چیزیں نکال پاتے کہ ہمیں کن چیزوں کی اب ضرورت ہے، کن چیزوں کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ کسی اور کے کام آ سکتی ہیں. تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنا، جو خراب ہو چکی ہیں وہ ان کا کیا کرنا ہے، وہ کس کے کام آ سکتی ہیں، یا ان کو کس طرح سے کہاں ڈسپوز آف کرنا ہے، یا جو نہیں ہے، سب اس طرح کی چیزیں ہم نے بہت پہلے سے انشاءاللہ دیکھنی ہے. اور اچھی اچھی چیزیں بھی انسان جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پہنے ہوئے سوٹ ہی جو ہے وہ ہم ہمیشہ نکالیں. بعض دفعہ ہمارے پاس سوٹس ہیں، جولری ہے، اور میک اپ چیزیں جہاں ہم الحمدللہ پردے کی باؤنڈریز میں رہ کے یہ چیزیں بھی کبھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ ہمارے پاس بہت جمع ہو جاتی ہیں. اور یہ بیوٹی پروڈکٹس ہیں جن کی الغار ہوتی ہے بعض دفعہ آج کل گھروں میں، اور کچن میں ہیں بہت ساری چیزیں، ایسے مسالوں کے ڈبے، چیزیں بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں. تو پرانی بھی ایسی چلیں جو کسی کے کام آ جائیں، وہ وہاں تک پہنچانے کی پہلے سے دگ و دو میں لگ جائیں. اور یہ کہ جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی ضرور جو ہے نا ان میں سے بھی جو ہے وہ ضرور اللہ کی راہ میں دیں. اور اس سے پھر جو سکون حاصل ہوگا وہ بس پھر دے کے ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے. الحمدللہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں بانٹنے والا بنا دے. علم اور صلاحیتیں، مال اور ساری چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں لگانے والے بن جائیں. اللہ ہماری اس پہ مدد کرے. اور پھر یہ کہ ہمیں تمام اشیاء کو جو ہے نا وہ منظم طریقے سے رکھنا جو ہے وہ آنا چاہیے. یعنی ایک جملہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی ایک جگہ ہونی چاہیے گھر میں. اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ چیز اس کی جگہ پر ہونی چاہیے. تو جب آپ چیزوں کی ایک جگہ بنائیں گے، جہاں نمازیں ہیں پراپر رمضان سے اس وقت پہلے ہی ان کو واش کروا لیں، دھو لیں خود، اور تسبیحات ہیں، دعاؤں کے کارڈز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ اگر آپ کا کوئی ایک فلور کا گھر ہے یا ایک جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں آپ کی ایک باسکٹ ریڈی ہو کہ نماز کے بعد آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی سی چیز ہو جاتی ہے کہ وقت پر جو ہے نا وہ چیز اویلیبل ہو. بعض دفعہ بڑے ہمارے ارادے اور گولز ہوتے ہیں لیکن ہم یہ چیزیں سیٹ نہیں کر پاتے تو ہم ان وقتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. پھر اسی طرح جیسے دعاؤں کے کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اسٹیکرز ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ لگا لیں جیسے کتنا سیکنڈ لگتا ہے کہ جیسے چائے کا ہم نے پانی بھرنا ہے روز، تو وہ ہم نے روز ہی بھرنا ہے. روز ہم نے چینی پتی نکالنی ہے، کتنی دفعہ ہمارے یہاں چائے بنتی ہے، وہاں کہیں کوئی چھوٹی سی دعا لکھی ہوئی ہو استغفار کی کہ وہ مجھے وہاں دیکھ کر جو ہے نا یاد آ جائے. میں یہ والا کیبنٹ کھولوں تو مجھے یہ والی دعا یاد آ جائے، کبرڈ اپنا کھولوں تو میں یہ والی دعا پڑھ لوں. تو اس سے پھر یہ دعائیں جو ہے وہ یاد بھی ہو جاتی ہیں اور اس کی پھر الگ ہی الحمدللہ خیر و برکتیں ہوتی ہیں. تو تمام اشیاء کو ہمیں جو ہے وہ منظم کرنا ہے. ڈراز میں کوشش کریں پارٹیشنز ایسے بنا لیں مکس نہ ہوں چیزیں بہت زیادہ، ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. یہ جو لمحے ہم ضائع کرتے ہیں یہ جمع ہوتے ہوتے بہت زیادہ ٹائم ہمارا کھا جاتے ہیں، بہت ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اور منظم کرنے میں چیزوں کو یہ بھی آ جاتا ہے کہ مثلاً کام کے دوران قرآن مجید سننے کے لیے تلاوت کی آڈیوز وغیرہ جو ہیں یہ بھی آپ کو پراپر پتہ ہو کہ آپ نے اپنے فون میں کوئی فولڈر بنا لیں اذکار اور دعاؤں کی آڈیوز کا. کیونکہ رمضان میں اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اٹھے، آپ نے تہجد پڑھی، اب آپ نے سحری کی تیاری کرنی ہے، اس وقت آپ استغفار بھی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ بہترین وقت ہوتا ہے وہ سحری کے وقت استغفار کرنے کا. تو اس وقت بھی وہ کر لیا. اب آپ کچن میں ہیں اور آپ کے پاس بس ایک لمحہ ہے کہ آپ نے فون اٹھایا اور آپ نے بس جلدی سے کوئی آڈیو پلے کرنی ہے دعا کی، تو وہ پراپر آپ کے فون میں فولڈر بنا ہوا ہو لائن سے کہ صبح کے اذکار اور دعائیں. جب تک یہ کام پہلے سے نہیں ہوگا تو اینڈ ٹائم پہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں گیلری میں اور پھر ہم پینک کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کی بھی تیاری، اپنے فون کی بھی صفائی جو ہے نا ہمیں پہلے سے کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں وقت پر چیزیں جو ہے وہ مل جائیں اور ہمارا ٹائم ضائع ہونے سے بچ جائے. پھر یہ کہ تمام ضروری کام مثلاً جیسے ہمیں گروسری کرنی ہوتی ہے منتھ کی، پورے رمضان کی ہم پہلے سے کر لیں. ہمیں کوئی عید کے شاپنگ کرنی ہے اور اہل خانہ کے لیے، ملازمین کے لیے، یا اپنے زیر کفالت جو افراد ہیں ان کے لیے عید کے کپڑے لینے ہیں، وہ سب کوشش کریں کہ پہلے سے کر لیں. یعنی پہلے سے کا مراد ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے بازاروں میں رش میں جو ہے وہ ٹکریں نہیں کھائیں، اس وقت لوگ بات بھی نہیں سن رہے ہوتے. اس سے پہلے کوشش کریں جتنا پہلے شعبان میں ہو سکے یہ سارے کام 10-15 دن پہلے آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں.
اور عید پہ جن لوگوں کو گفٹس دینے ہیں، تحفے تحائف وغیرہ ہیں، تو وہ ان کی خریداری. رمضان میں آپ نے جن لوگوں کو دعا کے کارڈز دینے ہیں، آپ کے گھروں میں انشاءاللہ دور قرآن ہوگا، تو اس میں آپ نے جو ہے وہ جو چیزیں لوگوں کو دینی ہیں، کوئی چھوٹی سی دعا ہی لکھ کے رکھ لیں تاکہ وہ قرآن مجید میں لوگ اس کو مارک کر لیں، نشانی کے طور پہ لگا لیں، اور آپ ان کو دعا کے وقت پہ یاد آ جائیں جب وہ تلاوت کر رہے ہوں اپنی. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی ٹپ ہوتی ہے. پھر یہ کہ رشتہ داروں کے لیے اور جو بھی کام آپ نے کرنے وہ کر لیں. پھر یہ کہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ، کوئی بیمار ہے، کسی کی ہمیں کوئی ہیلپ کرنے جانا ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ کوشش کریں رمضان سے پہلے زیادہ سے زیادہ اپنا کام اس طرح سے نمٹا لیں تاکہ رمضان کی عبادت میں جو ہے وہ خلل واقع نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ صدقہ و خیرات کے لیے رقم جو ہے اور ضروری چیزیں جو ہیں وہ الگ کر لیں، اور اس بات کا تعین بھی کر لیں کہ کس کس کو کتنا اور کیا دینا ہے اور کب دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ پیکٹس چیزیں آپ پہلے سے بنا کے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر رمضان میں آپ کے لیے یہ کام بھی جو ہے نا وہ بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ جو 30 دن کا بہت ہی ایک مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، اس کو ہم بہت زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہمیں انشاءاللہ دیکھنی ہیں. پھر یہ کہ روزمرہ کے جو کام ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیں کہ اسی طرح عبادات ہیں جیسے، تو مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہے، حفظ ہے، نوافل ہیں، ذکر، دعا، صدقہ وغیرہ. ان کے لیے جو ہے نا وہ گولز متعین کریں، ان کے لیے اہداف کا تعین ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ان کے لیے اوقات کی منصوبہ بندی بھی کر لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اشراق کے بعد آپ نے یہ والی دعائیں پڑھنی ہیں، تہجد کے بعد کے وقت آپ نے یہ والی دعائیں پڑھنی ہیں، عشاء کے بعد آپ نے یہ والی پڑھنی ہے، عصر کے بعد آپ نے یہ والی پڑھنی ہے، تاکہ ایک پلانر جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہو. دعا کے سارے کارڈ چیزیں سامنے بالکل ہینڈی رکھی ہوئی ہوں کہ جلدی ہمیں پتہ ہو کہ اس وقت ہم نے یہ والی پڑھ لینی ہے، اس وقت یہ والا کارڈ پڑھ لینا ہے. اچھا یہ صبح پڑھ لیا تھا، یہ والا اب میں شام میں پڑھ لیتی ہوں. قرآنی اور مسنون دعاؤں کی جو بک ہے اور ایاک نستعین، بالکل ان کو سامنے سامنے ہی رکھیں، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کا آپ کو PDF بھی انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ سہولت کے لیے دن کے اوقات کو مندرجہ ذیل طریقے پر جو ہے وہ تقسیم کر لیں. مثلا فجر سے طلوع شمس تک نماز فجر ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر تلاوت قرآن مجید اس میں آپ نے کر لیا، صبح کے اذکار آپ اس وقت پڑھ لیں، اور کسی بھی دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہے آپ نے تو وہ کر لیں. تو یہ بھی ویسے ڈپینڈ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ورکنگ ویمنز ہوتی ہیں، یا آپ میں سے کچھ کالج گرلز ہوں گی یا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہوں گی، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی دیر فجر کے بعد لیٹنا ہوتا ہے اور پھر انہوں نے جانا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے اکارڈنگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہمیں سیٹ اپ کرنا ہے کہ کیا ہم کب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو گھر میں خواتین ہیں ان کے پاس جو ٹائم ہے تو اس کے حساب سے وہ اپنا سیٹنگ کر سکتی ہیں. طلوع شمس سے ظہر تک جو ہے وہ اشراق اور چاش کے نوافل پڑھیں، اور دور قرآن سننا یا کروانا یہ اپنے شیڈیول میں شامل کر لیں. کہیں آپ خود سے اگر ایز اے اسپیکر جا کے کروا سکتے ہیں وہ کروائیں، یا پھر یہ کہ اپنے گھر پہ کوئی کروائیں، یا پھر یہ کہ آپ نہیں کروا سکتے تو کم از کم آپ آڈیو سے دور قرآن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ زیادہ خواتین کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتے تو کم از کم اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے نا وہ ڈیلی ایک پارے کی جو ہے نا وہ آڈیو لگائیں. مختصر سا دور قرآن ہوتا ہے اگر تو وہ 2 گھنٹے تک میں پورا ہو جاتا ہے، تو وہ ضرور آپ جو ہے وہ کریں، تاکہ جو مہینہ جس کی جو فضیلت رمضان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے جو رمضان کی فضیلت ہے، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. اور دورہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ ایک طرح سے ترجمہ ہی ترجمہ اس میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو جو گھر والے، جو مرد حضرات زیادہ نہیں سن پاتے بعض دفعہ پورے سال، وہ اس وقت جو ہے وہ سن لیں، اور ایسا ٹائم چنیں کہ سب کے لیے فریش ٹائم ہو، سب کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے. جس وقت گھر کے زیادہ سے زیادہ لوگ موجود ہوں اس وقت بس اللہ کا نام لے کے شروع کروا دیں. پھر یہ کہ نماز ظہر اور روزمرہ کے کام کاج جو ہیں وہ دوپہر کے ٹائم میں آپ نمٹا سکتے ہیں. پھر ظہر سے عصر تک تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، اور دیگر اگر ضروری کام ہیں تو وہ کر لیں. اور پھر نماز عصر کا ٹائم ہو جائے گا تو عصر سے مغرب تک جو ہے وہ آپ پھر افطار کی تیاری کر لیں. اور شام کے اذکار اور دعائیں وغیرہ جو ہیں وہ اگر آپ کو ساری یاد ہیں تو ویل اینڈ گڈ پڑھیں، ورنہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آڈیوز میں لگا لیں تاکہ گھر والے بھی جو ہے وہ سن لیں. اور مغرب، اور یہ آپ کو اسکار کی آڈیوز انشاءاللہ گروپ پہ بھی انشاءاللہ بھیج دی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو وہ لے کے آپ نے اپنا ایک فولڈر بنا لینا ہے اپنے فون میں. اپنے بچوں سے ہیلپ لے لیں، ہسبینڈ سے لے لیں، کسی سے لے لیں کہ میرے فون میں یہ دعاؤں کا جو ہے وہ ایک الگ سے آڈیوز کا فولڈر بنا دو. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو بہت انشاءاللہ آسانی رہے گی، اور آپ اسکار ٹائم پہ بھی لگا سکتے ہیں. پھر
اور مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ کی تک آپ پھر افطاری وغیرہ اور پھر نماز مغرب، پھر کھانے وغیرہ کی تھوڑی تیاری ہوتی ہے، پھر یہ کہ تراویح کی تیاری، ٹھیک ہے، اور پھر نماز عشاء، اور پھر تراویح کے بعد جو ہے رات کا ایک حصہ آرام، اور سحری سے پہلے نوافل اور استغفار اور سحری کی تیاری، اور پھر ایک نئے دن کا آغاز انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہت اس پہ مدد فرمائے۔ اور تراویح کا آپ سب کو علم ہی ہے، آگے بھی انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ تراویح جو ہے وہ قیام اللیل کا نام ہے۔ اس کا جتنے زیادہ آپ گھروں میں ہوتی ہیں تو جتنا زیادہ آپ سے نوافل پڑھے جائیں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل میں آپ ہاتھ میں قرآن مجید لے کے بھی تلاوت جو ہے وہ اپنی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ہو سکے آپ کر لیں۔ اور کوشش کریں کہ رمضان کے شروع میں ہی، فرسٹ رمضان سے ہی اپنا یہ گول بنا لیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پارہ اگر آپ پوری تراویح میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ اس میں آپ اپنے بک مارک سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک رکعت میں مجھے اتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر 2 پارٹس میں کر لیں، تو اس طرح آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ کہ اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے ہم نے انشاءاللہ، اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے، کیونکہ مومن کون ہوتا ہے کہ جس کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو، اور ہر ویک، ہر مہینہ، ہر سال ہمارا جو ہے وہ پچھلے والے سال سے، پچھلے مہینے، پچھلے ہفتے سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو جب ہر دن ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ہر دن ہم سیڑھی پہ اوپر قدم رکھنے کی کوشش کریں گے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، اب آپ کی چھٹی ہو گئی، اب آپ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس والی سیڑھی پہ ٹاپ پہ پہنچ جاؤں جہاں پہ دوسرا والا بندہ الحمدللہ نیکیوں میں پہنچا ہوا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا 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 کر کے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیں۔ بعض دفعہ گھر میں بھی، بعض دفعہ جیسے خواتین ذکر کرتی ہیں، بہت یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ روزے میں ریلز اور سوشل میڈیا جب یوز کرنے پر آتے ہیں تو بس پھر وہ اتنا زیادہ انہی چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو مزہ ان کو وہاں آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ آپ ان کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے، ان کے لیے دعائیں ویسے نہیں کر رہے جیسے اپنی ناک سجدے میں ہمیں رگڑنی ہے، ہم اس طرح سے اللہ سے نہیں مانگ رہے جیسے اور چیزیں مانگتے ہیں۔ تو مانگنا ہے ہمیں اللہ سے اپنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے سرکلز، اپنے دوست احباب کے لیے بھی ہمیں ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دے ہم سب کے لیے، اور ہمیں یا اللہ تو نے جو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے اس سے ہمیں کبھی بھٹکنے نہیں دینا، ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ کروانا، ہم مطلب کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس سے ہم بھٹکیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو مہربان ہی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے نیکیاں ہی کرواتا ہے، یہ گناہ جو ہیں وہ تو ہمارے ہی اپنے برے اعمال ہوتے ہیں جو وہ عمل میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں ابھی سے کوشش کرنا ہے کہ غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں، تو یہ چیز پہ بہت زیادہ ہمیں فوکس انشاءاللہ کرنا ہے۔ پھر یہ کہ رمضان کا جو ایک نئے مہینے کا جو استقبال ہوتا ہے وہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ پہلے یہ کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور رمضان کا استقبال جو ہے وہ بہت خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے۔ اور جیسے بچوں کا ہم کہتے ہیں نا، ہم منع کرتے ہیں اچھا برتھ ڈیز نہیں کرنی، اچھا اس قسم کی سیلیبریشنز نہیں کرنی، نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، تو ان کو کوئی پازیٹیو چیز بھی دیں کہ وہ کیا پھر سیلیبریٹ کریں، وہ کیا کریں۔ اب ان کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ رمضان سے پہلے جیسے بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فیری لائٹس گھر میں لگانا، یا کچھ ویلکم کا کچھ لگانا، یا ویلکم رمضان کچھ لگانا، بنا کے لگانا، کارڈز دینا دوسروں کو، تو وہ اس موقع پر کر لیں۔ پھر یہ کہ بچوں کو آپ یہ ٹارگٹ بھی دے سکتے ہیں کہ اچھا ہم ایک ایک دورہ قرآن کا جیسے ڈیلی ایک ایک پارہ سنیں گے، پھر جب یہ مکمل ہوگا تو میں آپ لوگوں کو گفٹ دوں گی۔ تو بچے بہت خوشی میں جو ہے انشاءاللہ ضرور اللہ ان کے لیے آسانی کرے کہ وہ سنیں، اور گھر والوں کو بھی ضرور دورہ قرآن کی تکمیل پہ ایک دوسرے کو تحائف دیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو سیلیبریشنز کے مواقع ہیں وہ ہم جانتے نہیں ہیں، اور ہم دوسری قوموں کی جو ہے وہ مشابہت اختیار کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ آپ چاہے دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہوں، لیکن رہنا اپنے مومن بن کے،
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ اور دعا جو ہے وہ کیا ہے، چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک گروپ پہ بھی شیئر کر دی جائے گی، یہ آپ نے یاد بھی کر لینی ہے انشاءاللہ۔ اس سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ سے بہت دعا ہے کہ ہمارا اللہ یہ رمضان جو ہے وہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، آمین یا رب العالمین۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شہر رمضان جو ہے وہ شہر الرحمت والبرکہ بھی ہے، یعنی رحمت اور برکت کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان وہ مہینہ، مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائیں۔ یعنی کیوں اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے؟ تاکہ ہمارے لیے بھلائی کے کام جو ہے وہ کرنا آسان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کا کیا بتایا ہے؟ کب ہے وہ؟ رمضان میں ہے، اور رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رمضان سے پہلے نہیں ہے وہ، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تو گئے تھے، لیکن جب وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوبارہ آیا، آپ سے کوئی الگ سے کوئی خاص عبادت شامل نہیں ہے، نہ روزہ آپ سے ثابت ہے اور نہ کوئی الگ سے آپ نے اس کے لیے دعا ہمیں بتائی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کس کا کہنا ماننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی طرف راغب کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بعد سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس میں پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ یہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، الحمدللہ ہم جانتے ہیں، تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلاً عبادات، صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد، سلام میں پہل اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، کس کس کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے؟ سبقت کا مطلب ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے ریس لگانا، اور وہ ریس کس لیے؟ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ راضی کر سکوں، اور زیادہ راضی کر سکوں۔ کسی کی عبادت دیکھیں، کسی کے نوافل روزے اذکار دیکھیں، کوئی اچھی بات دیکھیں تو دعا کریں اس کے لیے، اس میں برکت کی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی مزید بہتر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسروں کی عبادات اور خوشیاں دیکھ کے خوش ہونے کی ضرورت ہے ہمیں۔ مثلاً یہ ہے کہ ہر اچھے کام، مثلاً عبادات، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات اور دوسروں کی مدد، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور سلام میں اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت کی ضرورت ہے۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور صبح اور شام پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ سنن الکبریٰ النسائی کی روایت ہے، 10404۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اتنی یہ کوئی خوبصورت دعا ہے کہ اس میں سب کاموں کی اصلاح مانگ لی ہم نے اللہ تعالیٰ سے، کہ یا اللہ میرے سارے کاموں کی اصلاح فرما دے۔ اور آپ نے غور کیا کہ اس کے اندر شروع میں کون سا نام آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یا حیو یا قیوم، بہترین اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنے کے لیے یہ نام ہے،
اور ہمیں کثرت سے یہ نام پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، یا حیو اے زندہ رہنے والے، اے قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث کہ میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد چاہتی ہوں، کہ یا اللہ تو میرے سارے کاموں کی اصلاح کر دے۔ تو جب اللہ سارے کاموں کی اصلاح کر دے گا تو پھر ہمیں کس چیز کی فکر رہ جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں ہم نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز مانگی ہے، وہ یہ کہ یا اللہ پلک جھپکنے کے لیے بھی، بلنک آف این آئی کتنا سڈن ہوتا ہے، کتنا ایک سیکنڈ میں ہم پلک جھپکتے ہیں، اتنی سی دیر کے لیے بھی یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ کل پرسوں بھی ہم نے نفس کے حوالے سے کافی بات کی تھی کہ جو ایک ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہمارا جی نہیں چاہ رہا، تو بعض دفعہ وہ جی جو ہے نا اس کو اتنا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، بعض دفعہ وہ نوافل پڑھنے کا نہیں چاہ رہا ہوتا، بعض دفعہ تسبیحات کی کثرت نہیں ہو پاتی ہم سے، بہت ساری نیکیاں ہماری اس جی کی وجہ سے جو ہے نا وہ چھوٹ جاتی ہیں، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور کر بھی نہیں پا رہے، کچھ اور خیالات دل میں چل رہے ہیں، ٹائم ضائع ہو گیا، کوکنگ کر رہے ہیں تو بجائے کوئی اذکار ہماری زبان پہ دعا آنے کے، کوئی اللہ کا نام آنے کے، ہم بس اسی کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں۔ تو اس سب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے بھی یہ دعا بہت اکثیر ہے کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور اپنے لیے ریمائنڈرز دیں اپنے آپ کے، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے لیے سٹیکرز لگا سکتے ہیں، دعاؤں کے کارڈ جگہ جگہ لگا سکتے ہیں، کہ آپ اس کمرے میں انٹر ہو رہے ہیں تو اس بیڈ روم کے دروازے پہ آپ نے کوئی دعا کا سٹیکر لگا دیا، کوئی کارڈ لگا دیا، آپ جب بھی آپ انٹر ہو رہے ہیں آپ کی نظر اس پہ پڑ رہی ہے، آپ نے 1 سیکنڈ رک کے بس وہ دعا پڑھ لی، اس طرح آپ کو بہت ساری دعائیں الحمدللہ یاد ہو جائیں گی۔ میں نے خود اس طرح سے بہت ساری دعائیں الحمدللہ یاد کی تھی۔ جب آپ بک ہی لے کے بیٹھیں گے ضروری نہیں ہے کہ ساری آپ کو اس طرح سے یاد ہو، تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو ریمائنڈرز دینے، اور پھر یہ کہ ایک مومن کی مثال کہتے ہیں نا، کسی کا ایک قول ہے کہ مطلب مومن جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے مطلب بنیان مرصوص کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، ٹھیک ہے، کہ مومن وہ ہے کہ ایک پورے جسم کی مانند ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جسم کی مانند ہے کہ اس کی ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ جو میں بتانے جا رہی ہوں کہ یہ کسی کا قول ہے کہ ہمیں آپس میں اس طرح سے ہونا ہے کہ جیسے ایک کیکڑے والا جو ہے نا، وہ کریب جس کو کہتے ہیں، وہ ایک بیچنے جا رہا تھا تو اس کے سر پہ ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی، اس باسکٹ میں کریبس تھے، کیکڑے تھے، اور کسی نے دیکھا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے نہ یہ بند کیے ہوئے ہیں، یہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ سیل کرنے جا رہے ہیں، تو یہ باہر کیسے نہیں آ رہے؟ تو دیکھا تو پتہ چلا کہ جیسی کوئی بھی کیکڑا باسکٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ دوسرا اس کا پیر پکڑ کے کھینچ لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والے یا دوست احباب یا کوئی بھی کہیں بھی ڈسٹریکٹ ہوتا ہوا نظر آئے، کسی کا دھیان ادھر ادھر لگتا ہو، تو ہم فوراً جو ہے نا اس کو ریمائنڈرز دیں، بہت محبت کے ساتھ، بہت دعاؤں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنوائے گا انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ ہم کل جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ روزے جو ہیں وہ کس طرح کی عبادت ہیں، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ کون کون سی نیکیاں جو ہم کما سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو انشاءاللہ ہمیں ابھی سے، جیسے کمر کس لینے والی بات ہوتی ہے نا، کہ ابھی سے ہمیں ریڈی رہنا ہے کہ ہمارے لیے اتنا ایک امپورٹنٹ کام آنے والا ہے، اتنا امپورٹنٹ رحمتوں برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کی تیاری تو بس ابھی سے شروع کر دیں، اور ابھی سے جو ہے نا بس وہ ایکٹیو ہو جائیں، گھر میں بھی، چیزوں میں بھی، اور جو چیزیں لا کے رکھنی ہے گھر میں وہ بھی سارا، ہر چیز آپ کی جو ہے نا پہلے سے سیٹ اپ ہوئی ہو، کہ ایک بہت انشاءاللہ آپ نے ایک مشن پہ کام کرنا ہے کہ فرسٹ رمضان سے، بس رمضان کا چاند نکل گیا بس اس کے بعد سے سمجھیں کہ نیکیوں کے دروازے، نیکیوں کے مواقع جو ہے وہ کھل گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس وقت سوچیں رمضان کا چاند نظر آتے ہی سوچیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سبحان اللہ۔ اب بھی ہم اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکیں تو پھر کیا رہ گیا ہمارے لیے؟ تو اس کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین خیر و برکتیں نازل فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اور ہمیں بہترین خیر پر رکھے، اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، ہمارے آس پاس نیکیوں کے مواقع اللہ تعالیٰ آسان کر دے کہ ہم بہترین نیکیاں اس سے کما سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وخير خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔